السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل ہم لوگ یہ نماز کا ترجمہ سن رہے تھے نا، تو ہم وہاں تک رکوع تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب سجدے کا ترجمہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں کی تعریف، حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف، طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس میں، مبارکن فی۔ نہیں، برکت کا ہوتا ہے نشو نما، بڑھوتری، اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو، حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو۔ پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے۔ عام حالات میں آپ دیکھیں، اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا؟ عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز، ہم اس سے نہیں نیچے ہوا جاتا، کتنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان اور سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے، ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ، سبحان ربی الاعلی۔ اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں سے کیا ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی، سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی، اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے۔ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان، اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے، ہر چیز اپنی انتہا کو۔ عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے، بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، مگر بخشش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر۔ اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو۔ اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، پھر بخش دے۔ بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے، یہی منتہا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر۔ رحم بھی اللہ کو جب ہی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے۔ آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی۔ دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی۔ دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اور کیا؟ وحدنی، یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں۔ وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے۔ ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے، میں ہوں حقیر، بلند تو تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے۔ وحدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا۔ وعافنی، عافیت دے، صحت دے۔ ورزقنی، رزق دے۔ پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر، پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر، اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات۔ اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو، التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے۔ میرے سارے اذکار، میری سارے دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ، تحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے۔ اچھا، جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ، اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، یہ دینی چاہیے۔ آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفہ میں دے دیتے ہیں کسی،
وہ تو پھر دھوکا ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت، اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بعض اوقات اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. التحیہ، تحیہ کا لفظ جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ والصلوات والطیبات. سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجزی. گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا، عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، طریقہ، سلیقہ. اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو. یہاں سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گن. آپ دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے. ہاتھ بھی وہیں رکھو. کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی. ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. التحیات للہ، تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عز و نیاز، والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے پھر. کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کچاؤں میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے. التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز. اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. اچھا ایک یاد رکھیں، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے، خشوع، آواز میں بھی خشاعت الاصوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری، ریلیکس ہو کر پوری طرح. ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنی خوبصورت. تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے، تجھے خوش کرتا ہوں. تحیات للہ، التحیات للہ. لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچو ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم. یاد رکھے تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا کوئی تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا، ہر موقع پہ کارڈ، اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا. تو جو جذبات کا اظہار ہے والصلوات والصلوات والطیبات، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ، صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی بھی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفتاً اور پانی ڈال کے بھیجا ہے، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا ہے، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ. تو اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنے گہرے لفظ ہیں تین یہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا. اچھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر. اچھا، تو تحفے میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں. سلامتی ہی سلام، آپ پر سلام. اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کسی کو جو سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگ جائیں، ستانے لگے. اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے.
اگرچہ اللہ کا دیا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بلایا نہیں گیا، نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا. ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو. یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں. سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں، سب کے لیے دعائیں. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، پھر کل کنٹینیو کریں گے. اور کیا کیا چیزیں نئی نئی پتہ چل رہی ہے نا. میں سوچ رہی ہوں کتنی دفعہ زندگی میں پڑھی ہے دعا، ایک لفظ نہیں پتا تھا میننگ کیا ہے. اور کتنا ہمارے دماغ ہی بند ہو جاتا ہے، لگتا ہے ہمیں شوق بھی نہیں ہوتا کہ پتا کر لیں تھوڑا. کتنا مشکل ہے، مطلب کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا یہ. اللہ تعالیٰ میں توفیق، اسی کو توفیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. چلے ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی اپنا پوائنٹ دینا ہے یا کچھ کہنا ہے؟ فرحین، میں نے کہنا تو نہیں تھا، پوچھنا تھا کہ ہاں میرا خیال نا یہ مطلب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس بھی ہو یہ دعا استفتاح، یعنی ثنا کی آلٹرنیٹ جو دعا ہوتی ہے رکوع کی اور سجدے کی، ہاں ہاں وہ دعا کے پاس ہیں، مطلب موجود ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نا مطلب ویسے تو اپنی روٹین میں اس کو ایسے ہی لا سکتے کہ ہم یہ ایک دعا جو ہے چاہے ویکلی یاد کریں چاہے جیسے بھی یاد کریں، اور نماز میں ہاں اس کو چینج کر کے پڑھیں. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، پھر آپ گروپ میں اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اس طرح ہماری نماز بہتر ہو سکے. ہاں بالکل بالکل، آپ کریں شیئر، میں ادھر کر دوں گی. اوتھینٹسٹی بس چیک کر لینا کرن یار. اصل میں نا لوگ مجھے بھیجتے ہیں کچھ چیزیں نا، مجھے اس کی سب کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے، اس میں بڑا ٹائم وہی لگ جاتا انشاءاللہ. ہے. نہیں وہ ہاں احادیث، وہ صحیح بخاری اور جو بھی احادیث کی کتابیں ان سے ثابت شدہ ہیں، اور وہ نمازوں میں ہی پڑھنے کی دعائیں ہیں جس طرح یہ ابھی بتا رہی ہیں نا. اور رکوع کے ہاں موقع پہ مختلف دعائیں ہیں، جیسے اور کوئی بڑی بھی ہے کوئی چھوٹی بھی ہے، تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے جو جس کو مزہ آتا ہے کہ میں بڑی یاد کروں تو وہ بڑی یاد کر لے، جس کو ہاں چھوٹی ہے کہ اپنے لحاظ سے ہوتا صحیح ہے نا صحیح ہر صحیح. بندے کا. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. ہاں بالکل، آپ مجھے شیئر کر دینا. اور یار ریفرنس ضرور ہے بس اس کے اندر نا، تاکہ میں اس کو ڈبل چیک کر لوں ذرا. اور ایک ویڈیو بھی اس پہ نا کوئی ڈیٹیل کسی اسکالر کی ہوگی نا جنہوں نے بتایا ہو پورا اچھے سے سمجھا کے یہ چیز نا، کہ نماز. اس جی تک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حوالہ دیا ہو اور ساری چیزیں نا.
تو وہ بھی ایک ہفتہ اس طرح بھی چلا سکتے ہیں نا، کہ اس میں یہ وہ باتیں ہم اسکالر سے سمجھ بھی لیں، ریفرنس بھی جی مل جائے، اور یہ بھی آپ شیئر کر دیں گے نا، تو وہ ایک پیکج بن جائے گا اچھا. صحیح ہے، آپ مجھے شیئر کر دیے گا لیکن کرن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح اچھا ٹھیک ہے آئیڈیا، صحیح. بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں، آپ لوگ آئیڈیاز دیں پھر ہی چلے گا یہ گروپ. میرے ذہن میں یہ تو تو تھوڑے بہت ہی آتے ہیں، تھیوری تو ہے نا، آپ لوگ. ایک طرح سے آپ نے چیز سن لی، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا، پریکٹیکلی کرنا اصل چیز ہے ہاں نا. ہم اس اصل کو بات ہے. ایبزارب کریں اور اس کو لے ہاں کر ہاں آئیں، وہ ورنہ ہم سنیں گے، ہم بھول جائیں گے، ہفتے دن 10 دن اثر آئے گا اور ختم بس. ہاں، اس کے اتنا بھی بعد نہیں رہتا. صحیح بات ہے. چیزیں ہاں تو اگلے اندر اگلے تک ہفتے ایسے کر لیتے ہیں، اس کو یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ صحیح ہے. کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے، اور کسی چلیں کو کچھ پوچھتے ہیں نا. چلے اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.